اچھا ویسے شو میں آنے سے پہلے مجھے ایک سوال آیا تھا کہ جیسے ہمارے جو ایک خاص سوچ کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ماڈرن کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ آنکھیں بند کر لو اگر آپ کو تکلیف ہے. ہاں بالکل. تو اس کا کیا ضیاء بھائی آپ رپلائی کریں گے کہ جی کیا آپ آنکھیں بند کر لیں, کہ آپ آنکھیں بند کر لیں اگر آپ کو اتنا برا لگ رہا ہے ہاں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ دیکھیں اس میں اس کو ایک اور طریقے سے بھی ہینڈل کروں گا. وہ یہ کہتے ہیں عام طور پہ کہ یہ اعتراض آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جس کو اپنے بچے پہ ٹرسٹ نہیں ہے نا وہ نہ بھیجے اپنے بچے کو ایسی انوائرمنٹ میں. ٹھیک ہے, ہمیں اپنے بچوں پہ ٹرسٹ ہے, ہمیں اپنے بچوں پہ ٹرسٹ ہے. ہمارا بچہ جو ہے نا وہ اس میں وہ آپ کی نظریں گندی ہیں, ہمارے بچے کی نظریں بڑی پاک ہیں. ٹھیک ہے, اور ہمارا بچہ کچھ نہیں ہوگا وہ ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے, آپ زیادہ مولوی نہ بنے. اچھا یہ رویہ جو ہے نا کہ وہ کہتے ہیں ماحول کا کوئی اثر نہیں ہوتا, یہ اسٹیٹمنٹ کبھی بھی وہ نہیں کہیں گے اگر ان کو پتا ہو نا کہ ساتھ والی مسجد میں ایک یعنی ایک ٹیررسٹ نیٹ ورک کا مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو وہاں پہ لوگوں کو بم بنانا سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ صرف بچہ ان سے قرآن پڑھنے جاتا ہے, مطلب صرف ان سے تجوید سیکھتا ہے بس, کچھ بھی اور نہیں. تو وہ کبھی اس کے پاس نہیں بھیجیں گے کیونکہ وہ کہیں گے پھر نہیں کہیں گے ہاں میرے بچہ ہمارے بچے پہ ہمیں پورا ٹرسٹ ہے, ہمیں پورا اعتماد ہے. ان کو پتا ہوگا ہو سکتا ہے مولوی سے گھیر لے, ٹھیک ہے, اور غلط کام پہ لگا دے. اسی طرح سے اگر آپ کو پتا کہ جی ایک پارک ہے اس میں بندہ ڈرگز بیچ رہا ہے تو آپ اپنے بچے کو کبھی بھی وہاں نہیں بھیجو گے, کیونکہ آپ کہو گے کہ آلدو آپ یہ کبھی بھی اسٹیٹمنٹ یہ نہیں کہو گے کہ جی ہم اپنے بچے کو ٹرسٹ کرتے ہیں اور وہ وہاں جا کے بھی نہ بچا رہے گا, آپ اس کی حفاظت کرو گے. سو آپ کو بھی پتا ہے کہ بچوں کو اثر پڑتا ہے جس انوائرمنٹ میں بھی آپ بھیجتے ہیں. سو یہ تھوڑا سا نائیو بات ہے کہ اگر بندہ کہے کہ جی یعنی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا, ویسا نہیں ہوتا, تو یہ تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ ایک لاجیکل سی بات ہے. ضیاء بھائی میں ایک چیز یہاں پہ ایک اہم چیز جو پیرنٹس کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ بہت جو ہم جس کو اگنور کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے سنسیئرلی دعا کریں اللہ سے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دعا کو نا ہم لوگ یہ اسٹریٹجیز ہیں, دیکھیں طریقے ہیں کہ جی آلٹرنیٹیوز دیں ان کو, اسپورٹس میں انگیج کریں, اچھی جو ہے کمپنی جو ہے ان کو دیں, لیکن سنسیئرٹی کے ساتھ جو دعا ہے نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, اور شیخ البانی نے اس کو حسن کہا. آپ نے فرمایا کہ 3 دعائیں ایسی ہیں یستجاب لہن لا شک فیہن, جس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ نے کہا 3 ایسی دعائیں ہیں جو اللہ بالکل قبول کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پہلی دعوت المظلومی, مظلوم کی دعا, ودعوت المسافری, مسافر کی دعا, اور تیسری ودعوت الوالد لولدہ, کہ والد کی اپنی اولاد کے لیے. اور میں پچھلے دنوں میں نے امام حسن البصری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پڑھا کہ وہ ایکسٹرا نوافل پڑھ رہے تھے اور وہ کہتے ہیں اپنے بیٹے کو, کہ بیٹا یہ میں جو ایکسٹرا نوافل پڑھ رہا ہوں نا یہ میں تیرے لیے پڑھ رہا ہوں, تیرے لیے دعا کر رہا ہوں. تو واللہ میری وائف نے مجھے بھیجی اور میں نے بڑا اس پہ ایک دم میں I was fascinated by that کہ this is something that we owe to our children. in fact دعا کریں ان کے لیے جہاں آپ پوری آلٹرنیٹیوز دعا کر رہے ہیں. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ضرورت ہی نہیں ہے, وہ اپنے لیے دعا نہیں کرتے. لوگ دعاؤں کو ہم ہلکا لے لیتے ہیں کہ پتہ نہیں ہونا ہی نہیں ہے, دعا سے اللہ نے آسمان سے کوئی فرشتہ بھیج دینا, لیکن یہ بہت بڑی میٹر آئی تھنک اس پہ ہمیں ایمفسس کرنے کی ضرورت ہے. اچھا یہاں پہ ایک سوال آیا ہوا ہے, رابعہ رشید 127 کا سوال ہے جی, واٹ کین آئی ڈو ٹو اسٹے اوے فرام سوشل میڈیا؟ یہ should she stay away from social media یا کیا کریں؟ بہت سی مصروفیات ایسی ہیں, بہت سی چیزیں کمٹمنٹس ہوتی ہیں, واٹس ایپ یوز کرنا پڑتا ہے, سوشل میڈیا ہے. بس یہ ہے کہ آپ نوٹیفیکیشنز جو ہیں ان کو آف رکھیں اور ایک خاص ٹائم رکھیں, سوشل ٹائم لمٹ کریں, یہ بڑا ٹائم لمٹ کریں, اپنا اسکرین ٹائم کریں اور ایک خاص ٹائم رکھیں کہ بس یہ ٹائم ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ, اس میں سب کچھ, اور سوائے یوتھ کلب کے کنٹینٹ کے اور کچھ نہ دیکھیں. ایگزیکٹلی, دیٹس گریٹ, فینٹاسٹک, تھینک یو سو مچ. اچھا ایک اور سوال لے لیتے ہیں جی. فائزہ ارشد کا کامنٹ ہے, کہہ رہی ہیں ہاؤ ٹو اوور کم کمیونیکیشن گیپ بٹوین پیرنٹس اینڈ کڈس. ورک شاپس اٹینڈ کرنی چاہیے پیرنٹس کو. اب جیسے گورے بہت کام کر رہے ہیں اس پہ, کچھ چیزیں اپریشیبل بھی ہیں ان کی سوسائٹی میں. صحیح, بچوں کو سمجھیں, ٹین ایجرز کو سمجھیں. کچھ چیزیں ٹین ایجرز نا بہت نارمل بیہیویئر ہے ان کا, لیکن اس کو ہماری سوسائٹی میں ایکسٹریمسٹ ٹیگ کیا جاتا ہے, بچے کو برا فیل کرایا جاتا ہے, بچوں کو کہا جاتا ہے بگڑ ہے بچہ, پھر وہ اور بگڑتا ہے کہ بس اب تو ایسی کی تیسی. تو نالج حاصل کریں پیرنٹنگ کا, آئی تھنک کہ نالج از دی آنسر. شیخ مغیرہ سوال آپ کے لیے جی. فہد اسمت سوال کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جی نماز کی پابندی کے لیے بھی ماحول درکار ہے, کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ بالکل بے شک ایسا ہے, لیکن اس کے لیے سب سے بڑی بات میں سمجھتا ہوں پیرنٹس بڑے میٹر کرتے ہیں, کہ اگر پیرنٹس اس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں, پیرنٹس یا صرف والد صاحب تو میں سمجھتا ہوں کہ والدین کو اس سے علیحدہ نہیں کر سکتے. صحیح, ڈیفینیٹلی, بالکل. اوکے اچھا سوال کچھ ان ریلیٹڈ بھی آ رہے ہیں تو میں ان کو فی الحال نہیں ایڈریس کروں گا. شہریار خان کا سوال ہے, کہہ رہے ہیں آج کل کے ماحول میں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں, اچھی کمپنی کیسے دلائیں ان کو؟
یہ میرے خیال آپ بہتر تو آپ بتائیں گے کہ یوتھ کلب کیسے پرووائڈ کرتے ہیں. ہاؤ ٹو جوائن یوتھ کلب کا سوال ہے مجھے یار بتا دو, کیونکہ میں خود اس جواب ابھی ڈھونڈ رہا ہوں کہ ہاؤ ٹو جوائن یوتھ کلب. میں نے خود کیسے جوائن کیا یہ بھی نہ پوچھیے گا, ہم لوگ کبھی وہ تمام وہ جو قواعد و ضوابط ہیں نا اس کے باہر سے ہم آئے. جی ہاں, بات یہ کہ میرا خیال ہے میں اس کا جواب بڑا آرام سے دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ ہمارے کاموں میں شریک ہو جائیں, آپ پارٹ آف یوتھ کلب ہیں, مطلب یہ کہ ہمارے ساتھ سپورٹ کریں, ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں. بالکل. تو آپ کو کوئی آفیشیل لیٹر تھوڑی چاہیے, ویسے اب تو شاید چاہیے ہوگا, میں آج بھی دیکھ رہے ہوں گے. اچھا اس میں نا میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں, یہ جو سوال انہوں نے کیا نا کہ بچوں کو اچھی کمپنی کیسے دلائیں. دیکھیں آپ نا مطلب میں اپنی گھر کی مثال دیتا ہوں. میں اپنے فیملی کے ساتھ نا میں مطلب میری جو چھوٹی بیٹی ہے میں اسے سوال پوچھتا ہوں کہ بیٹا آپ کے فرینڈس کون سے ہیں, سو آئی نو اباؤٹ دیئر فرینڈس نمبر 1. ٹھیک ہے, سو کس نے کہا کہ باپ جو ہے وہ بچوں سے ان کے فرینڈس کے بارے میں نہ پوچھے, اور ان کے آپ کو نام سب کے پتہ ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے بچوں کے فرینڈس کے نام کیا ہیں, ان کی کوالٹیز کیا ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, کیا اچھی باتیں ہیں, کیا بری باتیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور پھر آپ اپنے بچوں کو نا گائیڈ کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ذرا زیادہ اٹیچ کیا کرو, اس کے ساتھ ذرا تھوڑا سا کنارہ کشی اختیار کرو, بیکاز آپ کو پتا ہے کہ کون اچھا انفلوئنس بن رہا ہے کون برا بن رہا ہے. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ بچوں کے گھر میں کوئی پارٹی رکھوائیں, ضروری نہیں کوئی اوکیزن ہی ہونا چاہیے اس کے, بلکہ اوکیزن نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے. آپ ہفتے میں 2 ہفتے میں 3 ہفتے میں ایک آدھ دفعہ بچوں کو بلائیں کھیلنے کے لیے, اور اس میں پھر آپ دیکھیں, اور آپ گھر کے اندر انوائرمنٹ ایسا کریٹ کریں جہاں پہ آپ ان کو کھانا پینا بھی دیں, چھوٹا سا ٹاک بھی کر سکتے ہیں بچوں کے لیول کے اوپر, ان کو اچھی طرح سے نصیحت کرنے کے لیے. تو آپ ان کے نا مطلب ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا بچے کی کمپنی خراب ہے نا, اس کی ساری کمپنی کو بلا کے نا ساروں کو دین کی ڈوز دے دیں. زبردست. تو سارے کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, سارے جب دین پہ آ جائیں گے تو پھر سر کمپنی ساروں کی صحیح ہوگی نا. تو اگر کہتے ہیں نا کہ if you can't beat them join them, ٹھیک ہے نا, تو یہ کام بھی ایک چیز ایڈ کر دوں, مغیرہ بھائی جانتے ہیں نیلا جی جو ماشاءاللہ ایک DHA میں بہت اچھا کام کر رہی ہیں, تو وہ کیا کرتی ہیں کہ ایک فارم ہاؤس بک کراتی ہیں مہینے میں ایک بار, اور وہاں پہ اپنی ساری فیملی کے بچوں کو, لوگوں کو, اپنے ریلیٹیوز کو بلاتی ہیں. اس سے فیملی بانڈنگ بھی ہوتی ہے. وہ باربیکیو کرتے ہیں, سوئمنگ کرتے ہیں, بچے والی بال کھیلتے ہیں, کرکٹ کھیلتے ہیں, انہیں دوستیاں بھی ہوتی ہیں ان کی آپس میں, فیملی بانڈنگ بھی ہوتی ہے, اور پھر وہ ایک مغیرہ بھائی کا درس بھی رکھتی ہیں, بڑا زبردست ایمان افروز درس. تو یہ دیکھیں فیملیز خود یہ ماحول کریٹ کر سکتی ہیں. یہ تھوڑا سا آپ کو پرو ایکٹیو ہونا پڑتا ہے, ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ جبریل علیہ السلام نازل ہوں گے اور وہ آپ کو کمپنی بچوں کو دیں گے. سب سے بڑی بات جو کامن یہ ساری چیزوں میں یہ ہے کہ آپ نے اپنی فیملی کے لیے ٹائم نکالنا ہے. کامن بات یہ ہے, جب آپ ٹائم نکال لیں گے نا تو یہ کئی اسٹریٹجیز اور کئی آلٹرنیٹیوز آپ کے سامنے. The greatest thing you can invest on your kids is your time. ٹھیک ہے نا, kids don't need toys, وہ ٹھیک ہے چھوٹے موٹے ٹوائز چلتے ہیں, لیکن اصل چیز جو بچوں کو درکار ہے نا وہ آپ کا ٹائم ہے. آخری سوال لیتے ہیں جی, سعیدہ دانیہ کا سوال ہے جی. السلام علیکم زیا بھائی, ہاؤ ٹو چینج if you are a 50-50 Muslim, like reading namaz, Quran and also music, بے پردگی etc. why does it look so difficult? تو سب سے پہلے تو 50-50 مسلم کی ویڈیو ہے وہ محمد علی بھائی کی, وہ دیکھ لیں برائے مہربانی. اس کے علاوہ یہ کہ دیکھیں انسان جو ہے نا وہ ایک ورک ان پروگرس ہے, ہر بندہ جو ہے نا وہ ورک ان پروگرس ہوتا ہے, ہر بندہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو چینج کرے آہستہ آہستہ, کوئی بھی پرفیکشن پہ نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم قرآن مجید میں یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان, کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو 50-50 نہ بنے, آپ پورا بننے کی کوشش کریں. اور ایز لانگ ایز میں آپ کو بتاؤں, ایز لانگ ایز آپ کی نیت, ارادہ, ڈیسٹینیشن, ٹارگیٹ یہی ہے نا کہ میں نے انشاءاللہ ایک اچھا مسلمان بننا ہے, میں نے فلی پریکٹسنگ بننا ہے, تو take baby steps towards that goal, eventually you will get there. میں اس کی مثال اکثر دیتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک درخت ہے نا جس کو آپ نے کاٹنا ہے, آپ روزانہ اس کو 5 دفعہ ہٹ کرتے ہیں ایکس کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ ایکس رکھ دیتے ہیں, آپ 5 دفعہ ہٹ کرتے ہیں 1 2 3 4 5, پھر آپ نے کلاڑی رکھ دی, پھر آپ واپس چلے گئے, تو eventually this tree will fall. You know, it's just a matter of time. ہو سکتا ہے مہینے بعد گر جائے, ہو سکتا ہے ہفتے بعد گر جائے, ہو سکتا ہے 2 مہینے بعد گر جائے, لیکن لازماً یہ درخت گرے گا. تو اگر آپ بھی اپنا گول ڈیفائن کر لیں کہ دیکھیں میں نے یہ چیزیں کرنی ہیں اور آپ اس کے پیچھے محنت کریں, ٹھیک ہے, تو ایونچولی آپ پہنچ جائیں گے وداؤٹ اے شیڈو آف ڈاؤٹ. بٹ ایسا نہ کریں کہ آپ گیو اپ کر دیں کہ بھائی میں تو 50-50 ہوں, میری تو کوئی امید ہی نہیں ہے. ہوپلیسنس جو ہے نا وہ از گوئنگ ٹو گیٹ یو نو ویئر. انشاءاللہ فرسٹ آف آل تھنک ان یور مائنڈ کہ یو کین ڈو اٹ, اینڈ انشاءاللہ یو کین میک اٹ ہیپن وداؤٹ اے ڈاؤٹ.